نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محترم سامعین و ناظرین، رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہے، بڑی رحمتوں والا، بڑی برکتوں والا، اور اس آخری عشرے میں طاق راتیں بہت ہی فضیلت والی، بہت ہی بابرکت ہیں، اور ان طاق راتوں کے اندر لیلۃ القدر بھی ہے۔ ہمارے پاکستان میں تو 27ویں کو جاگنے کا رواج ہے، 27ویں کی رات کو عبادت کی جاتی ہے۔ یہ بھی بہت اچھی بات ہے، جاگنا چاہیے، عبادت کرنی چاہیے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیلۃ القدر 5 راتوں میں گھومتی ہے، کبھی 21 میں، کبھی 23 کی رات میں، کبھی 25 کی رات میں، کبھی 27ویں کی رات میں، اور کبھی 29 کی رات میں۔ اور یہ ضروری نہیں کہ اگر 21 میں آئی ہے تو ہر سال 21 کی رات کو آئے، نہیں، بدل بھی جاتی ہے، کبھی 23 کی رات میں آ جاتی ہے، کبھی 25 کی رات میں، کبھی 27 کی رات میں، اس طرح یہ بدل بدل کے آتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے زیادہ احتمال 27ویں کی رات کا ہے، اس لیے یہاں ہمارے ملک میں 27ویں کی رات کو جاگا جاتا ہے۔ بہرحال ان 5 راتوں میں جاگ کر عبادت کرنی چاہیے، کوئی مشکل نہیں۔ تراویح کے بعد تھوڑا سا تو ٹائم ہوتا ہے، 3-4 گھنٹے کا تو ٹائم ہوتا ہے، اور صبح 3 بجے پھر اٹھنا ہوتا ہے، بیچ میں مختصر ٹائم ہے۔ دنیاوی کاروبار کے لیے، ڈیوٹی کے لیے پوری رات 8 گھنٹے جا کر ڈیوٹی دیتے ہیں، اور پورا مہینہ ڈیوٹی دیتے رہتے ہیں، اور یہ 5 دنوں کی بات ہے، 5 راتوں کی بات ہے، کون سا مشکل ہے؟ بہت آسان۔ اور 5 راتوں کو جاگ کر ذکر و اذکار کر لیا جائے، تسبیحات کر لی جائیں، قرآن پاک کی تلاوت کر لی جائے، نوافل پڑھ لیے جائیں، پھر سارا سال اللہ کی رحمت سے جو بندہ اللہ سے مانگے گا اللہ اس کو عطا کریں گے۔ اور ان راتوں کے اندر اتنی بڑی برکت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان راتوں میں، ان دنوں میں، آخری عشرے میں صدقہ کیا کرو۔ ایک صحابی سن کر بڑے پریشان ہوئے کہ میرے پاس مال نہیں کہ میں مال لگاؤں، صدقہ کروں۔ تہجد کے وقت دل میں خیال آیا، چلو میں اپنی عزت کا صدقہ کرتا ہوں، جس نے مجھے تکلیف دی، مجھے نقصان پہنچایا، مجھے اذیت پہنچائی، پریشان کیا، میں سب کو معاف کرتا ہوں۔ یہ نیت کر کے فجر کی نماز کے لیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد پوچھا، رات کو صدقہ کس نے کیا؟ سارے خاموش، کوئی کھڑا نہیں ہوا۔ پھر آپ نے ذرا واضح کیا کہ رات کو اپنی عزت کا صدقہ کس نے کیا؟ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، میرے پاس کچھ نہیں تھا، مال نہیں تھا، میں مال لگاتا، صدقہ کرتا، میں نے اپنی عزت کا صدقہ کر دیا کہ مجھے جس نے تکلیف پہنچائی، اذیت پہنچائی، میں نے اس کو معاف کر دیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ نے تمہارے صدقے کو قبول کر لیا، قبول کرنے والوں کے صدقے میں تیرا نام بھی لکھ دیا گیا۔ تو میرے دوستو،
یہ بہت بڑی بات ہے۔ معاف کرنا سیکھو، معاف کرو، ایک دوسرے کو بدلہ نہیں لو، مقابل میں نہیں آؤ۔ یہ معاف کرنا اللہ کو اتنا پسند ہے کہ عزت کا اس صحابی نے صدقہ کیا تو اللہ رب العزت نے صدقہ کرنے والوں میں اس کا نام لکھ دیا۔ کتنی بڑی انعام والی بات ہے، کتنی بڑی فضیلت والی بات ہے۔ ایک بہت بڑے مجاہد کا واقعہ، بلکہ 4 مجاہدین کا، جو بنی اسرائیل کے بڑے مجاہد تھے، جہاد کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ کیا، صحابہ کی جماعت یہ تذکرہ سن رہی ہے کہ انہوں نے 80 سال تک جہاد کیا اور رات کو عبادت میں مصروف رہتے، دن بھر جہاد کرتے۔ صحابہ کرام پریشان ہو گئے، ہماری تو اتنی عمر ہی نہیں ہے کہ ہم جہاد کریں اور اتنا صدقہ کریں اور رات عبادت میں رہیں، اتنی عمریں ہی نہیں۔ ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی، محفل جمی ہوئی تھی، بات ہو رہی تھی، جبرائیل امین فوراً آ گئے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ یہ پیغام لے کر آ گئے کہ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ اتنی عمر ہماری نہیں، اتنی زندگیاں نہیں۔ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، آپ کو ہم نے لیلۃ القدر کی ایک ایسی رات عطا کر دی، خیر من الف شہر، وہ تو 1000 مہینوں سے بھی زیادہ افضل ہے۔ یہ 80 سال عبادت کرتے رہے، وہ 83 سال کی مدت بنتی ہے کہ اس سے بھی زیادہ بہتر اور افضل۔ ایک رات میں اتنا بڑا انعام اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی امت پہ اتنا بڑا انعام کیا کہ ایسی فضیلت والی رات ہم نے عطا کر دی۔ تو اس رات کو آپ نے ان طاق راتوں میں، جو 5 راتیں ہیں، ان میں تلاش کرنا ہے۔ ان میں اگر تلاش کریں گے، آپ کو کوئی آثار بھی نظر نہ آئیں تو سمجھ لیں کہ لیلۃ القدر کی فضیلت اور اس کی برکات آپ کو مل گئیں، اور وہ برکات پھر ایک رات کے لیے نہیں ہے، پورے سال کے لیے ہے۔ آئندہ سال اگر اللہ زندگی دے تو پھر یہ کوشش کریں، پورا سال پھر آپ جو بھی دعا مانگیں گے اللہ عطا فرمائے گا۔ اس رات میں رزق مانگو گے ملے گا، دولت مانگو گے ملے گی، نیک اور صالح اولاد مانگو گے ملے گی، جنت مانگو گے جنت ملے گی، دوزخ سے پناہ مانگو گے اللہ دوزخ سے نجات عطا فرمائے گا، کاروبار میں خیر و برکت مانگو گے ملے گی، جو مانگو گے ملے گی۔ کس چیز کی کمی ہے مولا تیری گلی میں، دنیا تیری گلی میں، عقبہ تیری گلی میں، جو مانگو گے اللہ عطا فرمائے گا۔ اور دنیا والے تو کہتے ہیں کچھ لے کے آؤ گے کچھ لے کے جاؤ گے، اللہ فرماتے ہیں خالی جھولی آؤ گے، خالی دامن لے کے آؤ گے، جھولیاں بھر کے لے جاؤ گے، ہر چیز ملے گی، جو بھی مانگو گے۔ تمہارے مانگنے میں دیر ہو سکتی ہے، اللہ کے عطا کرنے میں دیر نہیں ہو سکتی۔ یہ اللہ کی طرف سے اتنا بڑا انعام ہے اس رات میں، بہت ہی بابرکت رات ہے۔ اللہ سے مانگ لو، اس طرح کے موقع بار بار نہیں آتے۔ پھر اتنا بڑا انعام، اللہ سب کو معاف فرما دیتے ہیں سوائے 6 آدمیوں کے۔ وہ 6 آدمی کون ہیں؟ مشرک، شرک کرنے والا، اس کی اس رات میں بھی کوئی معافی نہیں ہے، اس حال میں اگر موت آ گئی۔ اور دوسرا، ایسا آدمی جو دل میں کینہ رکھتا ہو، کینہ یعنی دوسرے کے ساتھ بغض رکھتا ہو، ایسے آدمی کی بھی کوئی بخشش نہیں ہے۔ صلح رحمی سے عاری، اپنے رشتہ داروں سے
تعلق ختم کرنے والا، ایسے آدمی کی بھی اس رات میں کوئی بخشش نہیں ہے۔ پھر تکبر کرنے والا، تکبر کی وجہ سے شلوار، پاجامہ، تہمت ٹخنوں کے اوپر لٹکانے والا، تکبر اور غرور ایک اللہ کی صفت ہے، بندے کے ساتھ عاجزی اور انکساری زیب دیتی ہے، یہی ججتی ہے۔ تکبر کرنے والے کو بھی اس رات میں اللہ معاف نہیں کرتے، اس کے لیے بھی کوئی معافی نہیں ہے۔ اور پھر شراب پینے والا، شرابی آدمی کی بھی اس رات میں کوئی بخشش نہیں ہے۔ فرمایا اس دنیا کی گندی شراب، اس ناپاک شراب کو چھوڑو گے، شراباً طہورا، اللہ اپنے دست مبارک سے جنت میں پاکیزہ شراب تمہیں پلائیں گے۔ اور تیسرا، آخری چھٹا آدمی جو ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ کو دکھ دینے والا، ماں باپ کو ستانے والا۔ دیکھو جب لوگ جنت میں جائیں گے، اور حضرت اویس قرنی بھی جنت میں جائیں گے۔ یہ کون ہے اویس قرنی؟ اویس بن عامر من مراد من قرن من یمن، یہ میں نے پورا ان کا جغرافیہ آپ کو بتا دیا۔ اویس بیٹے ہیں عامر کے، اور یہ مراد ان کا قبیلہ ہے، اور قمر ان کا وہ خاندان ہے، اور یمن کے رہنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت عمر فاروق اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ایسا ایک آدمی جس کا نام اویس بن عامر ہوگا، وہ آپ کے دور میں اگر مدینہ منورہ آ جائے اور اس سے پوری امت کے لیے دعا کروانا۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنے بڑے جلیل القدر صحابی، ان کو کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا، اور دعا کس سے کروانی ہے؟ جو صحابی بھی نہیں ہے، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی نہیں کی۔ کیا ہے؟ ماں کی اتنی خدمت کی، ماں کی خدمت نے ان کو کہاں تک پہنچا دیا کہ ان کے ہاتھ امت کی دعا کے لیے اٹھتے ہیں، پیچھے کوئی تبلیغ نہیں، کوئی بہت بڑا فلسفہ نہیں، کوئی بہت بڑی اور چیز نہیں ہے، کوئی دعوت کا کام نہیں، صرف ماں کی خدمت، اور اتنی بڑی خدمت کہ اللہ اس سے خوش ہو گیا، اللہ راضی ہو گیا۔ اب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال ان کی حکومت، 10 سال میں 10 ہی حج کیے، ہر حج میں تلاش کرتے اویس اویس اویس۔ ایک دفعہ سارے حاجیوں کو جمع کیا، اتنا بڑا مجمع نہیں ہوتا تھا جتنا اب ہے۔ سارے حاجی کھڑے ہو گئے، پوچھا اویس اویس، پھر کہا کہ سارے بیٹھ جاؤ اور قبیلہ مراد والے کھڑے ہو جاؤ۔ قبیلہ مراد والے کھڑے ہو گئے، پھر کچھ کم ہو گئے، کہا قبیلہ مراد والے بھی بیٹھ جاؤ، اور ان کے خاص خاندان والے کھڑے ہو جاؤ۔ وہ کھڑے ہو گئے، اور پھر کہا کہ اب خاص یمن کے رہنے والے کھڑے ہو جاؤ۔ تو وہ کھڑے، اور پھر کہا ان کے خاندان میں سے جو آدمی ہے وہ کھڑے ہوں۔ تو ایک آدمی کھڑا ہوا، پوچھا کیا آپ اویس کو جانتے ہو؟ ہاں ہاں میں جانتا ہوں، وہ تو میرے چچا کا بیٹا ہے۔ پوچھا کہاں ہے؟ کہا وہ تو میدان عرفات میں اونٹ چروا رہا ہے۔ دوڑے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں گئے، جا کے دیکھا کہ ایک درخت کے نیچے نماز پڑھ رہے ہیں اور اونٹ چر رہے ہیں۔
महसूस किया उन्होंने कि दो आदमी आ गए, नमाज को मुख्तसर किया, सलाम फेरा। उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु मुखातिब हुए, पूछा आप कौन हैं? कहने लगे मैं एक मजदूर हूँ। नाम क्या है? नाम मेरा अल्लाह का बंदा। फरमाया अल्लाह के बंदे तो सारे हैं, बताओ तेरी माँ ने तेरा क्या नाम रखा है? वो कहने लगे तुम कौन हो मुझसे ये पूछगिछ करने वाले, मेरा इंटरव्यू लेने वाले? उन्हें क्या पता था कि ये उमर फारूक हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बोले, समझ गए, जो निशानी बताई यही है हज़रत अवैस। कहा ये उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं और मैं अली हूँ। वो तो कांप गए, डर गए, घबरा गए, कहने लगे इतनी बड़ी हस्ती। फारूक आज़म ने फरमाया घबराना नहीं, हाथ उठाओ और दुआ करो हमारे लिए भी और पूरी उम्मत के लिए। अर्ज करने लगे मैं तो आपका खादिम हूँ, मैं नौकर हूँ, मैं क्या दुआ करूँ? दुआ तो आपने करनी है। फरमाया नहीं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि अवैस आएगा, उसका दरमियाना कद होगा, निशानी बताई, काला रंग होगा और जिस्म पे एक सफ़ेद निशान होगा। अल्लाह ने पर्दे हटा दिए, निशान जाहिर कर दिया। वो दुआ की गई, वो हाथ उठे, जिन हाथों के पीछे क्या था? माँ की खिदमत थी। माँ की खिदमत ने यहाँ तक पहुँचा दिया। तो मेरे दोस्तों, अर्ज़ करने का मकसद है कि आज इस रात में, इस मुबारक रात में, अगर कोई माँ बाप का नाफरमान है तो तौबा कर ले, उनके पाँव पकड़ ले, जाके माफ़ी मांग ले, अल्लाह ताला इस दर्जे तक पहुँचा दे। आज हमारी हालत ये है कि हमारी तरबियत ठीक नहीं है। इमाम हसन, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनकी कैसी तरबियत थी? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी ज़िंदगी उनको डांटा नहीं, उनको झिड़का नहीं, उनकी ऐसी तरबियत हुई। आज माएँ वो तरबियत नहीं करती, ना तरबियत है, ना हमारी ग़िज़ाएँ ठीक हैं, दोनों चीज़ें नहीं हैं। छोटे से बच्चे को, 3 साल के बच्चे को स्कूल भेज देते हैं। 3 साल के बच्चे को स्कूल की ज़रूरत नहीं, उसको माँ की गोद की ज़रूरत है, माँ की तरबियत होनी चाहिए। और न ही हमारी ग़िज़ाएँ ठीक हैं, ग़िज़ाएँ ऐसी हैं, समोसे, पकोड़े, ये ग़िज़ाएँ हैं। हालांकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वत्तीन वज़ैतून, कसमें खाई तीन की और जैतून की। कितनी खूबसूरत, कितनी मुबारक कसमें खाई। और ये समोसे और पकोड़े की कसम नहीं खाई, जलेबी और बिरयानी की कसम नहीं खाई। ये हमारे मैदों को ख़राब कर रही हैं। ना तरबियत, ना ग़िज़ाएँ। माएँ बच्चों को मोबाइल दे के बैठा देती हैं, कार्टून देखते हैं, उसे माँ भी कार्टून नज़र आती है, बाप भी कार्टून नज़र आता है, बहन भाई भी कार्टून नज़र आते हैं। ना तरबियत है और ना ग़िज़ाएँ ठीक हैं। हर बंदे के मैदे पकड़े हुए हैं, बीमारियों में मुब्तला है, तो वो क्या फ़ायदा उठाएगा? क्या बाबरकत जो मौके हैं उनसे क्या उसको अज़मत और क्या तक़वियत मिलेगी? देखें, आपने फरमाया खजूर के अंदर शिफा, शहद के अंदर शिफा, इन चीज़ों की तारीफ़ की, सब्जियों और तरकारियों को आपने पसंद किया। अब मुर्गी को पसंद करते हैं, उसमें कोई फ़ायदा नहीं, उसमें तकलीफ़। हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन अंदर जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। इन सारी ग़िज़ाओं में कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती है, वो अंदर जाती है, बंदा मर भी जाता है, नुकसान भी होता है। ना ग़िज़ाएँ ठीक, ना तरबियत ठीक, तो किस तरह हम कामयाब होंगे, किस तरह तरक्की करेंगे? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अक्ल सलीम अता फ़रमाए,
سمجھ عطا فرمائے، کامیابی عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ان مبارک راتوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو مرد فائدہ اٹھائے گا، جو عورت فائدہ اٹھائے گی، دنیا میں بھی کامیاب ہوگی اور آخرت میں بھی کامیابی ہوگی۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔